تو آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم جو ہے وہ، اور وہی حالت ہماری اسپین کے اندر رہی. اسپین میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں 850 سال کی حکومت دی تھی. یہاں تو 1200 سال دی تھی ہندوستان کے اندر. اور آپ اس 1200 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو شرم سے آپ کی نگاہیں جو ہے نا نیچی ہو جائیں گی. ہم لوگوں نے موسیقی جو ہے نا بجائی، ہم لوگوں نے رنڈیوں کو نچایا، ہم لوگوں نے عیش و عشرت کی، ہم لوگ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہانگیر جب لوٹ رہا تھا کشمیر سے دلی کی طرف تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا حالت نشہ میں. ویسی نور جہاں اس کو دلی لے کے آئی. میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ ہے. آپ اس سے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو آخر کیا پڑی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے اوپر رحمت کرے. ہم جیسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا مستخلفنہم، کہ جتنا اللہ تعالیٰ ضرور زمین میں استخلاف فی الارض دے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے اس کے اندر. جب وہ وعدہ کیا کہ میں استخلاف دوں گا زمین میں، تو یعبدوننی ولا یشرکوا بی شیئا، صرف اور صرف اور صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہی ایک شرط ہے اللہ کی طرف سے. کامل طریقے پہ میری بندگی کرو اور کوئی میرے ساتھ شرک نہ کرنا. تو میرے بھائیوں، میں آپ کو سنا رہا تھا کہ استغنا جو ہے کس کو کہتے ہیں. استغنا وہی ہے جو وہ بزرگ کا جو ہے عمل تھا. بڑے سے بڑے بادشاہ کے آگے بھی جو ہے جھکتا نہیں تھا سر، کیونکہ ان سے کچھ چاہتے ہی نہیں تھے کچھ کہ کوئی چیز مجھے چاہیے. ان سے ایک ریال کے طلبگار نہیں تھے. اور ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اپنے جو ہے نا خزانے بھر لیتا تھا، اتنا گھگیا کہ منگتا تھا. ایک بزرگ اقبال کے پاس آئے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میں سنا کہ برٹش جو ہے نا وہ حکومت لوگوں میں زمین تقسیم کر رہی ہے. آپ بہت اچھی انگریزی بولتے اور لکھتے ہیں. ایک ویسرا کے نام میرے طرف سے ایک درخواست لکھی ہے کہ مجھے فلاں فلاں زمین جو ہے وہ عطا کر دیں. اقبال ان کے ہاتھ سے کاغذ لے کے مسکرائے اور کہا کہ دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے ایک پیغمبر گزرا تھا، محمد رسول اللہ. اس نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ الارض للہ. قرآن مجید کا یہ پیغام ہے کہ زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اللہ میاں کے نام پہ لکھ دیتا ہوں ایک درخواست، کیونکہ ہمارے رسول نے تو کہا تھا کہ زمین اللہ کی ہے، لارڈ ڈلہوزی کی نہیں ہے. میں کیوں لکھوں اس کے نام خط، وہ بھی آپ کے لیے. میرے بھائیوں، یہ ہے استغنا. اور آپ دیکھیں کہ اقبال جو ہے وہ استغنا کو اس بیوٹیفل طریقے سے جو ہے نا انہوں نے بیان کیا. یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، زندگی بھر یاد رکھیے میں کیا بول رہا ہوں. میں بہت، آپ یہ میرے نہیں ہیں، یہ موتی اقبال کے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری کیا حیثیت، میرے کو کیا معلوم ہے، میں کیا جانتا ہوں. اقبال کا جو ہے نا مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں
اقبال بتا رہے ہیں کہ استغنا کیا چیز ہوتی ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، کہ یہ پانی کے اندر استغنا ہے کہ پیالے کو جو ہے نا رنگین رکھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو بلوری ساغر ہوا کرتے تھے پہلے بادشاہوں کے پاس شراب پینے کے لیے، اس میں شراب ڈالتے ہی شراب چھلکنے لگتی تھی، سمجھے آپ. اور اس میں آپ پانی ڈالیے، کوئی چیز بھی جو ہے نا مطلب کہ وہ لکوڈ ڈالیے اس کے اندر، وہ فلاسک ہونے دیجیے کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ جام ہونے دیجیے، وہ چھلکنے لگتا تھا. آپ سنے ہوں گے گانوں میں چھلکا ہے جام، یہ وہی جو ہے نا مطلب کہ وہ ہے وہی چھلکانا ہے جام کا، کہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہی وہ لائٹ کا ریفلیکشن ایسا ہوتا تھا کہ وہ چھلکنے لگتا تھا. یہ آپ تو یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں اقبال، یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، کہ جب جو ہے پانی ساغر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ رنگ برنگا ہو کے جو ہے نا اس میں سے نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور ڈسپرشن آف لائٹ ہو کے جو ہے نا وہ پورے اسپیکٹرم کے کلرز جو ہے نا اس کے اندر واضح ہو جاتے ہیں اور وہ چھلکنے لگتا ہے. تو یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو. اور پانی کے اندر یہ استغنا ہے کہ وہ جام کو چھلکا دیتا ہے، مگر جو ہے نا وہ ساغر سے کچھ چیز مانگتا نہیں ہے، کچھ نہیں طلب کرتا. آپ پانی کو دیکھیے، آپ وہ ساغر کو تو چھلکا دیتا ہے مگر ساغر سے مانگتا کچھ نہیں ہے. یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا. اے میرے مسلمان، تیرے کو بھی چاہیے پانی کے بلبلے کی طرح رہنا ہے. پانی میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنا کاسا، یعنی جو ہمارے فقیروں کے ہاتھ میں کاسا رہتا ہے، وہ جو ہے نا بولتا ہے کہ وہ ایسا سیدھا نہیں رکھتا ہے بلکہ الٹا رکھتا ہے. پانی کے اوپر آپ بلبلے کو دیکھیے، وہ اپنا جو ہے نا الٹا رہتا ہے. تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا، کہ جو ہے نا مطلب کہ دریا کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے نا ایک قطرہ پانی طلب نہیں کرتا، الٹا ہی رکھتا ہے اپنا جو ہے نا مطلب کاسا. سمجھے آپ. تو یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا. میرے بھائیوں، اس واسطے اقبال نوجوان مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنا سلمانی. نہ حضرت سلمان فارسی کی طرح تیرے اندر استغنا ہے، نہ حضرت علی کے جیسا تیرے اندر تیرے ہاتھوں میں زور ہے، نہ جناب حضرت سلمان فارسی کی طرح تیرے جناب پاس استغنا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسن. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ امارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنا سلمانی. اس کے بعد کہتے ہیں اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. میرے بھائیوں نوجوان کو اقبال یہ پیام دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو. روتے گڑ گڑاتے پلٹ کے میری طرف آؤ، میرے پاس ہر مرض کی دوا ہے، میرے پاس تمہارے تمام جو ہے تکلیفوں کا مداوا ہے، میرے پاس ہر چیز تمہارے لیے موجود ہے، مگر تمہارے اندر وہ ایمان نہیں ہے میرے اوپر کہ تم جو ہے نا میرے اوپر اتنا بھروسہ کرو. اور اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو گے تو تم جو ہے نا مطلب کہ وہ دنیا میں کسی
کسی کے محتاج نہیں رہوں. اور اقبال یہ بھی پیام دیتے ہیں اپنے کلام میں ایک جگہ کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کتنے جو ہے نا مطلب کہ وہ چوکھٹوں پہ سجدے مارتے ہیں آپ، کتنے جو ہے نا مطلب کہ وہ معلوم ہوا کہ کل اگر جو ہے نا مطلب کہ ریونت ریڈی وظیفہ دینا شروع کر دیا تو پوری جو ہے نا ہماری حیدرآباد کی پبلک اس کی جو ہے نا مطلب کہ اس کے نواس کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو جائے گی درخواستیں لے کے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے نا بہت بڑی نعمت سے نوازا، مگر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس نعمت کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے ہمارا، نہ اس کی طرف ہم پلٹتے ہیں. ہمارا جو ہے نہ صرف یہ ہے پیدا ہوئے تو کان میں اذان دے دی، مر گئے تو جنازے کی نماز پڑھ دی، جمعہ کو کبھی دل بولا تو سجدہ کر لیا. تو اسی لیے اقبال کہتے ہیں نماز، روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیجیے، اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیجیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ اس کا مقام و مرتبہ آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے. آپ اس کے اوپر کامل اعتماد رکھتے ہیں، آپ اس کے ہو کے رہتے ہیں. ایک مرتبہ پانی کا جہاز جا رہا تھا جبرالٹر سے جو ہے وہ اسپین کی طرف، تو کوئی اٹیک ہوا جو ہے نا، جو قزاق تھے، بحری قزاق، ان کی طرف سے. تو ایک بڑھیا تھی جہاز میں، مسلمان بڑھیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دیا اور دعا کرنا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے، بہت مشکل میں ہم لوگ آ گئے ہیں. سمجھے آپ؟ تو وہ جو ہے وہ قزاق بولا کہ میں ابھی تیرا سر قلم کر دیتا ہوں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ تیرا محمد تیری کیسی مدد کرے گا. میرے بھائیوں، اللہ کی ایسی رحمت ہوئی کہ جہاز کے عملے کی طرف سے جوابی حملہ ہوا اور وہ جو ہے نا مطلب کہ ان سارے قزاقوں کو انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ ہے کہ ایک بڑھیا کی آواز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور سورہ مجادلہ ہم لوگ ہر دن پڑھتے ہیں، آپ بھی، ہم بھی، سب قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑھیا کی کہانی ہے. حضرت خولہ کی، انہوں نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث کرنا شروع کر دیا. خیر وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کروں گا. مگر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے شوہر نے تجھے اپنی ماں کے برابر کہہ دیا تو تیری طلاق ہو گئی. تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دی، بولی کہ میری زندگی میں وہ ایک ہی سہارا میرا شوہر. غصے میں آ کے بول دیا ہوگا، آپ کیوں جو ہے نا مطلب کہ کریں، حضور سے بحث کرنا شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی اس عورت کے لیے، سورہ مجادلہ نام ہے اس سورت کا، آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برات کر دی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہے
اور جب کبھی وہ حضرت عمر کے دربار میں آتی وہ عورت، حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ پوچھیں کہ اے اللہ کے رسول، ایک معمولی سی عورت جو ہے نا وہ چادر اوڑھی ہوئی آ رہی ہے تو آپ کیوں جو ہے نا، تو بولتے ہیں کہ وہ معمولی عورت نہیں ہے، وہ عورت ہے جس سے جو ہے نا مطلب کہ وہ جس کی فریاد آسمانوں پہ سنی گئی، اس کا مرتبہ و مقام وہ ہے. عمر کیا ہے، اس کی جوتے کی دھول میں نہیں. میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا ولی و کارساز مانتے ہیں، اسی کے ہو کے رہتے ہیں، اور یہ ہے تو مگر یہ چیز انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ عیش پرستی میں جب مبتلا رہتا ہے، جب نہیں اس کو ملتی ہے یہ چیز. جب ملتی ہے جب اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں. یہ ایمان اس کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ اس وقت دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ میری مدد کر رہا ہے، اور جب اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اسی واسطے اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب اسی وقت آتا ہے، ہم اللہ کے ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم پہ مشکلیں آتی ہیں. عیش پرستی میں کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا. جب مشکلیں آتی ہیں، جب اللہ یاد آتا ہے، تو میرے بھائیوں ہم کو بے دیکھے اللہ سے محبت کرنے، اس کے اوپر کامل اعتماد کرنے اور اس کے ہو کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں خود مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی، اور اس تقریر کے ذریعے سے جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان سب کا ایمان تازہ کر دے. ان کو خصوصاً نوجوانوں کو تو اس مسجد کی طرف لے آ، اور ان کو جو ہے نا مطلب کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.